بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ حضرت حلیمہ آپ کی رضاعت کی خدمت کا حال درد بھرے انداز میں بیان فرماتی ہیں۔ سیرت ابن ہشام میں ہے کہ حلیمہ اپنے چھوٹے دودھ پیتے بچے غالباً عبداللہ کو لے کر اپنے دیہات سے اپنے خاوند کے ہمراہ چل پڑی اور بنی سعد کی دوسری عورتیں بھی ساتھ تھیں، اور یہ قافلہ اسی غرض سے نکلا تھا کہ شہر سے شیر خوار بچوں کو گود لائیں گی اور ان کی اجرت سے گزر بسر کا سامان کریں گی۔ اور وہ سال خشک سالی کا تھا، سب لوگ باران رحمت کی آس میں تھے۔ خود حلیمہ کہتی ہیں میں اپنی گدھی پر سوار تھی، وہ بھی بھوک پیاس سے ایسی نڈھال تھی کہ بمشکل قدم اٹھاتی تھی، اور میرے پستانوں میں بھی دودھ بالکل ختم ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے میرا دودھ پیتا بچہ بھوک کی وجہ سے سوتا نہ تھا، اور ہمارے ساتھ دودھ دینے والی اونٹنی بھی بوڑھی لاغر ہو چکی تھی اور دودھ سے بھاگ چکی تھی کہ چلو اس کا دودھ سہارا بن سکتا۔ الغرض ہزار خرابیوں کے باوجود میں مکہ پہنچی، اور میرے ساتھ کی جو عورتیں تھیں وہ سب مجھ سے پہلے جا کر بچوں کو گود لے آئیں، مگر ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی حال تھا کہ آپ یتیم تھے، جس کی بنا پر کسی عورت نے ان کو قبول نہ کیا کہ اجرت دینے والا عام طور پر باپ ہوتا ہے، اور اسی کے سائے سے بچہ محروم ہے تو اجرت کہاں سے ملے گی۔ حلیمہ کہتی ہیں پہلی بار تو میں بھی اسی خیال سے حضور کو چھوڑ آئی تھی، مگر میں نے رات کو اپنے خاوند سے مشورہ کیا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ صبح کو ہمارا قافلہ جانے والا ہے اور سب کے ساتھ بچے ہیں، اور خدا کی قسم ہم اس یتیم بچے کو لائیں گے تاکہ ہمیں ہمراہیوں سے شرمندگی نہ ہو۔ میرے شوہر نے بھی حمایت کی، ہاں ضرور اس یتیم کو ہی لے آؤ، اور مجھے قوی امید ہے کہ اس کی برکت سے ہمارے ہاں خیر و برکت ہو جائے گی۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں میں نے جیسے ہی حضور کو گلے لگایا میری چھاتیاں دودھ سے بھر گئیں، سبحان اللہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب سیر ہو کر پیا، اور آپ کا رضائی بھائی بھی آپ کی برکت سے شکم سیر ہو گیا، اور دونوں نے بڑے راحت و آرام سے رات بسر کی۔ پھر حلیمہ فرماتی ہیں اسی طرح ہمارا دودھ دینے والا جانور بھی دودھ سے تھلا تھل بھر گیا، اور حضرت حلیمہ سعدیہ نے جب حضرت عبدالمطلب سے حضور کو گود لیا اور اپنی سہیلیوں کے ہمراہ واپس ہوئی تو اسی واپسی کے سفر کی داستان حضرت حلیمہ سناتی ہیں کہ میں اپنی گدھی پر سوار ہوئی اور حضور میری گود میں تھے، تو وہ گدھی اس قدر تیز رو ہو گئی کہ تمام قافلے سے آگے نکل گئی، تو میرے ساتھ کی عورتیں یہ دیکھ کر کہنے لگیں اے حلیمہ کیا یہ وہی گدھی نہیں ہے جس پر تو آتے وقت سوار تھی؟ میں نے کہا کیوں نہیں، بالکل وہی ہے، تو کہنے لگی اب تو یہ بہت تیز ہو گئی ہے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں غرض اسی برکت سے اور فرحت کے ساتھ ہم اپنے وطن پہنچے، اور وہاں پہلے ہی قحط سالی تھی کہ گھاس کا کوئی پتا تک ہرا نہ تھا، لیکن حضور کے تشریف لانے سے ہماری بکریاں جنگل سے خوب سیرو ہو کر شکم بھر آتی تھی اور خوب دودھ دیتی تھیں، جبکہ ساری قوم کی بکریاں جنگل سے بھوکی لوٹتی تھیں اور دودھ کا قطرہ تک نہ دیتی تھیں، تو لوگ چرواہوں سے کہتے تم بھی بکریاں وہاں کیوں نہیں چراتے جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی بکریاں خالی پیٹ اور میری بکریاں شکم سیر واپس آتی تھیں۔ فرماتے ہیں غرض یہ کہ اسی طرح ہم نے بہت سی خدا کی برکتیں اور رحمتیں مشاہدہ کی، اور زمانہ اسی طرح امن و محبت و سلامتی سے چلتا رہا، حتیٰ کہ کامل 2 سال ہنسی خوشی بیت گئے، اور اس عرصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ایسی تیز تھی کہ کوئی بچہ آپ کی برابری نہ کر سکتا تھا، اور جب آپ 2 سال کے ہوئے تو خوب ہوش و حواس والے ہو گئے۔ آپ دودھ پینے کے زمانے میں ہمیشہ دائیں چھاتی سے دودھ پیتے اور اپنے بھائی کے لیے دوسرے پستان کا دودھ چھوڑ دیتے۔ اماں حلیمہ کوشش بھی کرتی تو تب بھی نہ پیتے، قربان جائیں ابھی شیر خواری کا زمانہ ہی ہے،
مگر ابھی سے دوسرے کا اکرام شروع ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے اخلاق کی انتہا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں جب آپ 2 ماہ کے ہوئے تو ہر طرف چلنے پھرنے لگے، اور جب آپ 8 ماہ کے ہوئے تو آپ بولنے لگے اور آپ کی بات سمجھی جاتی تھی، اور 9 ماہ میں تو بالکل صاف گفتگو فرماتے تھے، اور 10 ماہ کی عمر میں بڑے بچوں کے ساتھ تیر چلا لیتے تھے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ ایک ایسی روشنی اور نور اترتا تھا جیسے سورج کی تیز روشنی ہوتی ہے، پھر وہ نور اوجھل ہو جاتا۔ اسی برکات اور رحمتوں کا ظہور ہوتا رہا اور آپ کا دودھ پینے کا زمانہ چلتا رہا۔ جب دودھ چھڑایا گیا تو حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ آپ کا سب سے پہلا کلام یہ تھا، اللہ سب سے بڑے ہیں اور اللہ کی تعریفات بہت ہیں، اور صبح و شام اللہ ہی کی تسبیح کرتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی چیز کو بغیر بسم اللہ کے نہ چھوتے تھے۔ اماں حلیمہ فرماتی ہیں جب سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لائی تھی، تب سے ہمارے قبیلے بنو سعد کا کوئی گھر ایسا نہ رہا تھا جس سے مشک کی خوشبو نہ آتی ہو، اور اسی طرح لوگوں کے دلوں میں خود حضور کی محبت اور برکت کا اعتقاد خوب بڑھ گیا، حتیٰ کہ یہاں تک نوبت آ پہنچی کہ اگر کوئی شخص بیمار ہوتا یا بدن پر کوئی زخم، پھوڑا، پھنسی نکل آتی، وہ آ کر آپ کا ہاتھ وہاں لگواتا، اور پھر خدا اپنے پیغمبر کے دست رحمت کو خالی واپس نہ کرتا، اور پھر وہ بیمار زدہ بندہ فوراً صحتیاب ہو جاتا۔ اسی طرح بیمار مویشی جانوروں کو بھی آپ کے دست رحمت سے ملوایا جاتا اور وہ صحیح ہو جاتے۔ سبحان اللہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا واقعہ اچھا لگا ہوگا۔ اگر واقعہ اچھا لگے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایسے ہی ایمان افروز واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔